بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین کا میرے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اردو ادب کی کڑیاں، اور اس چینل کے مادھیم سے میں ادب کے طالب علموں کے لیے فائدہ مند اور کارآمد سوال و جواب کے طرز پر بناؤں گا، تاکہ ایسے طلباء اور طالبات جو اسکول کی سطح پر یا کالج کی سطح پر زیر تعلیم ہے اور وہ امتحان کے وقت پریشان نظر آتے ہیں، ایک تو کہ ان کا نصاب بھی مکمل نہیں ہو پاتا، اور دوسرا ایگزام کے وقت وہ پریشان نظر آتے ہیں، تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں نے ویڈیوز بنانے کا فیصلہ لیا، تاکہ طلباء و طالبات کے نصاب کو بھی پورا کر دیا جائے اور ان کے علم میں اضافہ بھی ہو، اور امتحان کے وقت انہیں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میں یہاں سوال و جواب کے طرز پر اپنے لیکچرز کی شکل میں ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے حاضر خدمت رہوں گا، تاکہ ادب سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات کے حق میں یہ فائدہ مند ثابت ہو۔ تو آج کے میرے ٹاپک کا عنوان ہے فورٹ ولیم کالج۔ اکثر و بیشتر ادب کے طالب علموں سے امتحانات کے دوران سوالات کے پرچوں میں یہ سوال گردش کرتا نظر آتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کیا ہے، کب بنا، کس نے بنایا، کب بند ہوا، تو اس کے بننے اور بند ہونے میں کیا عوامل کار فرما ہے، یا پھر فورٹ ولیم کالج کی کیا ادبی خدمات رہی ہے، وغیرہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر ادب کے طالب علموں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر میرا یہ ویڈیو ہے انہی سوالوں کے جواب کے طور پر، اور یہ بالکل عین نصاب کے مطابق رہے گا۔ تو آئیے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جواب کی شکل میں۔ سن 1800 میں ریاست مغرب بنگال کا ضلع کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا، جب ایک انگریز جس کا نام ڈاکٹر بارتھولمے جان گلکرسٹ ہے، اس کی انتھک کوششوں سے اس وقت کا گورنر جنرل لارڈ ویلیسلی نے ایک قرارداد پاس کیا، اور اس کے بعد ہی کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کالج کے قیام کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں وہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے جب انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین میں اپنی حکومت کا لوہا منوانا شروع کیا، تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ سرزمین ہندوستان کے عوام الناس کی جو بول چال ہے، جو ان کی زبان ہے، جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، جو یہاں کی معاشرت ہے، جو یہاں کا تمدن ہے، تو یہاں کی زبان سے روشناس ہونا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ تو اسی کے پیش نظر انہوں نے ایک کالج کی بنیاد ڈالی، تاکہ یورپ سے آنے والے نووارد انگریز افسران کو یہاں کی زبان، یہاں کی تہذیب، یہاں کی معاشرات سے روشناس کرایا جا سکے، اور اسی کے پیچھے اور اسی مقصد کے تحت اس کالج کی بنیاد ڈالی گئی۔ جب یہ کالج بنا تو اس کالج کا پہلا پرنسپل ڈیوڈ براؤن، اور اس میں مختلف شعبہ جات بنائے گئے۔ ان شعبہ جات میں ایک شعبہ ہندوستانی تھا، اور زمانہ قدیم میں اردو کو ہندی یا ہندوی یا ہندوستانی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ تو ڈاکٹر بارتھولمے جان گلکرسٹ کو اسی ہندوستانی شعبے کا صدر بنایا گیا، جن کی انتھک کوششوں سے یہ کالج ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ اول تو اس کی تاریخ 10 جولائی 1800 مقرر کی گئی تھی،
لیکن جب کالج کے ضوابط قلم بند کر دیے گئے تو اس کے قیام کی تاریخ پیچھے ہٹا کر 4 مئی 1800 درج کی گئی، کیونکہ یہ تاریخ ٹیپو سلطان پر انگریزوں کی فتح کی پہلی سالگرہ کا دن تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 1 سال قبل 4 مئی 1799 کو ایسٹ انڈیا کمپنی اور ٹیپو سلطان کے بیچ 4th اینگلو میسور وار ہوا، اور اس جنگ میں انگریزوں کو برتری حاصل ہوئی اور ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ تو 4 مئی کی جو تاریخ تھی تو اسے جشن کے طور پر انگریزوں نے سیلیبریٹ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے 10 جولائی جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اسے ہٹا کر 4 مئی مقرر کر دی، اور اس طرح سے انگریزوں نے اپنے مفاد کے خاطر اس کالج کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اس کے باوجود غیر دانستہ طور پر اردو زبان و ادب کی آبیاری ہونے لگی۔ بے شمار ایسے ہندوستان کے ادبا حضرات اور شعراء حضرات کو جو دوسری ریاستوں سے، دوسرے صوبوں سے مدعو کیا گیا، ایک تو وہ بے روزگار تھے اور ذریعہ معاش کے تلاش میں سرگرداں تھے، تو اس کالج کے قیام سے ان کو ملازمت ملی، اور اس طرح سے اردو زبان و ادب کی خدمتیں ہونے لگی۔ اس کالج نے 2 طرح سے ادب کی خدمات کی۔ ایک تو ان ادیبوں نے تبادات تخلیقوں کو عمل میں لانا شروع کیا، اور دوسری اس زمانے میں جو داستانوی کتابیں تھیں یا جو مشہور قصے کہانیاں تھیں جو کہ دوسری زبانوں میں تھی، تو ایسی مشہور قصے کہانیوں کو اردو زبان کا جامہ پہنایا گیا، یعنی کہ ترجمہ کا کام شروع ہوا۔ تو بنگال وہ سرزمین ہے